تعویل اور تفسیر کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خود معلم قرآن نے ارشاد فرمایا من فسر القرآن برائہ یکبہ اللہ فی النار، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں، ایک ذاکر کی مجلس سے بہتر اور اس رمضان کے مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں کہ جس میں میں یہ گفتگو آپ کے سامنے کر سکوں۔ قرآن مجید کی رائے، قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا، اپنی مرضی سے کرنا اجازت ہی نہیں ہے۔ تفسیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تفسیر کے معنی ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کا باطن بیان کرنا، کہ یہاں خدا کی مراد کیا کیا ہے، جہاں ایک ایک آیت کے 70 باطن ہیں، وہاں بندہ کیا جانے کہ اسے کیا بیان کرنا ہے۔ اور جب اس کے 70 باطن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 70 باطن 70 مختلف مواقع کے لیے ہوں گے، وہ 70 باطن 70 مختلف مواقع کے لیے ہوں گے۔ بندہ کیا جانے کہ کس موقع پر کیا باطن ہے، اسے کیا خبر کہ کس جگہ پہ خداوند عالم کیا بات کس موقع کے لیے ارشاد فرمانا چاہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں چلو تفسیر تو نہیں کرتے کہ معصوم کی ہے، ظاہر سے ہم استدلال تو کر سکتے ہیں، تعویل ہی کر لیتے ہیں قرآن مجید کی۔ تفسیر سے رسول نے منع کر دیا، تعویل سے خود خدا نے منع کر دیا۔ توجہ اذان محترم، قرآن مجید میں نے سامنے اس لیے رکھ لیا کہ کسی کو شک ہو تو شک یہیں پہ دور کیا جائے۔ تعویل کے بارے میں خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا وہ جنہیں اللہ نے راسخون فی العلم بنایا۔ تعویل ان کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں، جنہیں خداوند عالم نے راسخون فی العلم بنایا۔ اس لیے تفسیر پوچھنی ہے تو ان کے پاس جانا پڑے گا، تعویل پوچھنی ہے تو ان کے پاس جانا پڑے گا، اور بالخصوص احکام کے معاملے میں تو ہمیں رائے دینے کا کوئی حق ہی موجود نہیں ہے کہ احکام شریعت کے بارے میں ہم رائے دیں۔ نہ ہم تفسیر قرآن کر سکتے ہیں، نہ تعویل قرآن کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ ہم ہر لمحے ان کی جانب رجوع کریں جن پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بشر بھائی، جنہیں تفسیر اور تعویل کا حق دیا گیا ہے، جو تفسیر و تعویل کو جانتے ہیں، ان کی جانب رجوع کرنا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی جانب رجوع کریں، ان کی جانب رجوع کریں جن کی ذمہ داری ہے سمجھانا، جن کی ذمہ داری ہے تعویل قرآن بیان کرنا۔ ممبر پہ بھی اگر آپ آ کر کسی جگہ پر آیت کو موضوع بنا رہے ہیں اور اس پہ گفتگو کر رہے ہیں تو خیال رہے اس کی تفسیر و تعویل میں صرف انہی کے قول کو نقل کیا جائے، خود سے اس کے اندر دخل در معقولات کہیں قطعاً ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جتنی ہمارے یہاں تفسیر کی کتابیں بھی موجود ہیں، یہ پرنٹنگ والوں کی اپنی مارکیٹنگ سکل ہے یا ان کی مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں کہ وہ ناموں کو استعمال کرتے ہیں، مفسر قرآن فلاں فلاں۔ ہمارے یہاں مفسر قرآن صرف معصوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، علی کسی اور کو تفسیر قرآن کا حق نہیں ہے۔ مفسر قرآن صرف معصوم ہے جو محل نزول قرآن ہے، اس کے علاوہ کسی کو تفسیر اور تعویل کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہر بات پہ ہمیں رجوع کرنا ہے ان کی جانب جن پہ قرآن نازل ہوا۔ میں نے آج اس بات کو موضوع اس لیے بنایا آپ کے سامنے کہ ایک بیماری بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور معذرت کے ساتھ جس علاقے میں آپ تشریف فرما ہیں اس علاقے میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آج کے بعد کون ناراض ہو جائے گا اور کون راضی رہ جائے گا میری بلا سے، جو ناراض ہو جائے یا راضی ہو جائے، کہیں پابندی لگ جائے یا آج کل جس وجہ سے میں نے موضوع بنایا ہے، اس ماہ سیام میں جب مومنین روزے رکھ رہے ہیں، بزرگ اپنے جوانوں کو
اس مہینے کی برکتوں سے آشنا کر رہے ہیں کہ روزہ رکھو، یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی اجر ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی فائدہ ہے۔ وہیں پہ کبھی کبھی اس تیز رفتار ترقی یافتہ دور کا نوجوان پریشان ہوتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بزرگ سمجھاتے ہیں جو روحانیت سے وابستہ ہے، نہیں بھاگنے کی کوشش نہ کرو، اس میں تمہارے فائدے ہیں، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وہیں پہ ایک باغیانہ خیال پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ کے اسی شہر کی اور اس علاقے کے اعضائی حلقوں میں ایک واٹس ایپ میسج گردش کر رہا ہے، وہ میسج مجھے بھی پہنچا اور بڑی تیزی سے یہاں پہ پھیلا جا رہا ہے۔ میں نہ اس میسج پہ گفتگو کرتا اگر اس میسج کے نیچے من جانب ایک لفظ نہ لکھا ہوا ہوتا، لیکن میں گزارش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس وہ پہنچا ہوگا اور بالخصوص نوجوانوں کے پاس وہ پہنچا ہوگا۔ اس میسج میں یہ جو آیت میں نے ابھی سرنامہ، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ جو سرنامہ کلام کے طور پہ میں نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے ہیں، ہم نے تمہارے لیے روزے لکھ دیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں کے لیے لکھے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت کو موضوع بنا کر یہ لکھا گیا کیونکہ ہم اس روزوں کا تعلق ماہ سیام کے ساتھ، ماہ رمضان کے ساتھ ہے۔ چاند نظر آتا ہے ماہ رمضان کا تو روزے رکھنے شروع کیے جاتے ہیں۔ اب اس میسج میں گفتگو یہاں سے شروع کی گئی، میسج میرے پاس ہے، دل کرتا ہے کہ پڑھ کے آپ کو سناؤں۔ اس میسج میں شروع کے جملے یہ لکھے گئے کہ مجوسیوں اور صائبین نے، چاند پرستوں نے، ہبل پرستوں نے اپنی عبادتوں کو مومنین میں رائج کر دیا ہے۔ یہ چاند پرستوں کا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی عبادتوں کو چاند کے ساتھ جوڑ کر کام کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں چاند کے خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ پر بھوک اور پیاس مسلط کی جاتی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ یہی آپ کے یہاں کی بات ہے۔ خدا را خبردار رہیے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد، ورنہ نسلوں کو جس طرح جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، وہ خوش نصیب تھے جو اپنی نسلوں کو ذکر علی دے گئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ محبت اور یہ ذکر آپ کی نسلوں کے ہاتھوں نکل جائے اور آپ دیکھتے رہ جائیں۔ کل یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم بے خبر تھے اور ہم نا آشنا تھے۔ میں اس میسج کے ایک ایک حصے کو پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے موضوع بناتا ہوں۔ پہلے اس میسج کا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ کہ چاند کے ساتھ عبادتوں کو جوڑ دیا گیا۔ یہ ہبل کا طریقہ کار ہے، یہ ناصبیوں کا طریقہ کار ہے، یہ صائبوں کا، صائبین کا طریقہ کار ہے کہ چاند کے ساتھ چیزوں کو جوڑا جائے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن مجید خداوند عالم کی کتاب ہے جس سے آپ نے آیت کو دلیل بنایا ہے۔ اس کتاب میں اگر خدا نے چاند اور چاند کے مہینوں کا انکار کیا تو ہمارا بھی انکار ہے۔ توجہ عزیزان محترم، اور اگر خداوند عالم نے قرآن مجید میں چاند اور چاند کے مہینوں کو تسلیم کیا ہے، آئیے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ یونس سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بلند آل محمد کی۔ اس میں خداوند عالم سورہ مبارک یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم وہ ہے کہ جس نے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدر منازلہ لتعلموا عدد السنین والحساب۔ سنو، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشن کیا ہے اور چاند کو نور دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے اپنے سالوں کا حساب لگا سکو۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اللہ نے چاند کی منازل کو طے کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے اپنے سالوں کا حساب لگا سکو۔ اللہ نے چاند کی منازل کو طے کیا ہے، اس کا مطلب یہ چاند کی منازل کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں، خدا کی بنائی ہوئی منزلیں ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ خدا کی بنائی ہوئی منزلیں ہیں۔ اور پھر یہ جتنے مہینے ہیں، یہ مہینے بھی خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں ان مہینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارک توبہ ہے اور خداوند عالم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔
توجہ ہے؟ خداوند عالم کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. سارا سال جن جن چیزوں کو آپ نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہو وہ ٹھیک ہیں، باقی اگر چاند کے ساتھ ہو تو وہ خراب ہیں. محرم ایام ازا کیسے مناتے ہو؟ محرم کا چاند دکھائی دے گا تو ایام ازا شروع ہوں گے. عاشور کب منائی جائے گی؟ محرم کے چاند کی 10ویں ہوگی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اربعین کب منایا جائے گا؟ سفر کے چاند کی 20ویں ہوگی. عید غدیر کب مناؤ گے؟ ذی الحج کے چاند کی 18ویں ہوگی. رجب کب مناؤ گے؟ رجب کے چاند کی 13ویں ہوگی. توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں؟ ہر چیز کس سے منسوب ہے؟ چاند کے ساتھ. اور خداوند عالم نے ان چاند کے مہینوں کو قرآن مجید میں تسلیم کیا ہے کہ یہ مہینے، یہ چاند کے مہینے خدا کے بنائے ہوئے مہینے. اور اگر ایک لمحے کے لیے میں فرض کر لوں خدا کے بنائے ہوئے نہیں بھی ہیں تو جس کے بنائے ہوئے ہیں خدا نے اس کی بات کو مان لیا ہے. خدا نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا ہے، ان مہینوں کو اپنے ساتھ نسبت دے دی ہے. جس طرح کعبہ اللہ کا گھر اللہ نے نہیں بنایا، بنایا ابراہیم نے، اس نے مان لیا کہ میرا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بنا بھی عجب بات ہے، بنا بھی اس کے لیے نہیں تھا. بنا بھی اس کے لیے نہیں تھا. ابراہیم نے پوچھا تھا میرے اللہ کتنا بڑا گھر بناؤں؟ آواز قدرت آئی اتنا بنا دے اگر کوئی مستور 3 دن رہنا چاہے تو رہ سکے. اللہ اکبر. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اس نے اپنے ساتھ منسوب کر دیا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں اب چاند کا اور چاند کے مہینوں کا انکار کرنا آیت قرآن کا انکار کرنا ہے. اور صرف آیت قرآن کا انکار کرنا نہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان آئمہ کی باقاعدہ رویت ہلال کے اوپر احادیث موجود ہیں کہ رویت اگر ثابت کرنی ہے تو رویت ثابت ہونے کے کیا کیا طریقے ہیں. یا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، یا عادل 2 آدمی وہ گواہی دے دیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے تو آپ کے لیے رویت ثابت ہو جائے گی. یعنی رویت کے ثابت ہونے پر خود معصوم کا فرمان بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند اور اس کی منازل اور اس سے منسلک مہینوں کا انکار کرنا نہ صرف آیت کا انکار ہے بلکہ فرمان معصوم کا انکار ہے. اور جو ان دونوں چیزوں کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں؟ وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے چاند اور چاند کے مہینوں اور ہر عبادت منسلک ہی چاند کے ساتھ، عزاداری منسلک چاند کے ساتھ، روزے منسلک چاند کے ساتھ، حج منسلک چاند کے ساتھ. آیتیں بھی موجود ہیں، روایتیں بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں. اب آپ خود فرمائیے کہ میں قرآن مجید کو چھوڑ کر پچھلے 1400 سال پہ محیط علم اور روایات احادیث کا خزانہ چھوڑ کر آپ کے خود ساختہ الہام پر ایمان لے آؤں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں اور آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک طرف تو آپ کا نظریہ یہ ہے کہ دین میں اجتہاد حرام ہے، جن کی جانب سے یہ چیزیں چلی ہوئی ہیں وہاں یہ نظریہ ہے کہ دین میں اجتہاد حرام ہے. اجتہاد نہیں ہے دین میں، ہر کام کے لیے قول معصوم ہونا چاہیے. خود آپ اپنا اجتہاد کر ہی نہیں سکتے. ایک طرف اجتہاد حرام ہے اور دوسری طرف آپ خود اجتہاد فرما رہے ہیں. یا تو جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کے اوپر کوئی فرمان معصوم لے کر آئیے کہ میں نے اس آیت کو معصوم کے فلاں فرمان کی روشنی میں سمجھا ہے، پھر تو مجھے بھی خبر ہو
کہ آپ نے اجتہاد نہیں فرمایا بلکہ آپ نے خبر لی ہے. ایک طرف خبر کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا اور دوسری جانب خود وہی اجتہاد کرنا. جو کام ایک جانب ہو رہا وہی کام آپ کیجئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور پھر دلیل آگے, دلیل اجازت ہے کچھ اور گزارش کرتا چلو. اب دلیل کیا دے رہے ہیں کہ روزہ کچھ نہیں ہے, اس روزے کے دوران اپنے اوپر بھوک اور پیاس مسلط کر لیتے ہیں. کہا بھوک اور پیاس اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. اور دلیل کیا ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحرموا حلال اللہ ہے, اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ کرو. کلوا من الطیبات, جو پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ پیو اور استعمال کرو. اللہ کی حلال کی ہوئی کو ایک لمحے کے لیے حرام نہیں کیا جا سکتا. توجہ, اور تم نے کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. جب نے اللہ نے ان پاک چیزوں کو, اللہ کہہ رہا میں نے انہیں حلال کیا ہے, تم اپنے اوپر حرام کر رہے ہو. جبکہ اللہ کہتا ہے لا سنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت نہیں بدلتی, وہ سنت نہیں تبدیل کرتا. تو جب اس نے حلال کر دیے تو پھر تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ عزیزان محترم, پہلے تو آپ کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ لا سنت اللہ تبدیلا کا مطلب کیا ہے. اللہ کی سنت نہیں بدلتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکم کرنے یا نہ کرنے کا دیا جائے گا وہ صرف خدا کی طرف سے دیا جائے گا. قانون یہ ہے کہ ہمیشہ کرنے یا نہ کرنے کا حکم خدا کی طرف سے ہوگا یا ان کی طرف سے ہوگا جنہیں اختیار دیا گیا ہے. ان کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حلال و حرام کا تعین کرے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر کس و ناکس کو وہ اختیار نہیں دیتا علمدار بھائی کہ وہ اپنی رائے کے ذریعے چیزوں کو حلال اور حرام کرنا شروع کرے. اور یہاں پہ اپنے محترم دوستوں کے سامنے یہ بھی کانسیپٹ واضح کرتا چلوں کہ یہ جتنی حلال چیزیں ہیں یہ ماہ رمضان میں حرام نہیں ہو جاتی اور نہ حرام حلال ہو جاتی ہیں. ماہ رمضان میں یہ نہیں ہوتا کہ مرغی کھانا چھوڑ دو کتے کھا لو, یہ نہیں ہوا. جو چیزیں آپ پہ حلال کی گئی ہیں وہ حرام نہیں ہوئی. توجہ اذان محترم, وہ حرام ایک خاص وقت کے لیے ممنوع ہو گئی ہے. توجہ اذان محترم, ایک خاص وقت کے لیے ممنوع ہو گئی. اگر حرام ہو گئی ہوتی تو شام کو کھاتے کیسے؟ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. مثلا روزہ رکھے ہوئے آپ نے سیب کھا لیا تو یہ آپ نے حرام نہیں کھایا, سیب حلال ہے. صرف جب نہیں کھانا تھا تب کھا لیا تو گناہگار ہو گئے. پہنچ رہی ہے میری بات میرے محترم دوستوں تک؟ مثلا میں اپنی مثال دوں, میٹھا حلال ہے لیکن جب میری شوگر بڑی ہوئی ہو اس وقت مجھ پہ حرام نہیں ہے کہ میں میٹھا نہیں کھا سکتا, لیکن ممنوع ہے میرے لیے, کھاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا. جو ہے نا میرے محترم دوستوں کی, وہی جب اپنی جگہ پر آ جائے گی کھا لوں گا, استعمال کر لوں گا. اسی لیے روزے کے دوران یہ چیزیں حرام نہیں ہو گئی, روزے کے دوران یہ چیزیں ایک خاص وقت کے لیے ممنوع ہو گئی ہیں. اور یہاں پہ فلسفہ صیام ہے, اور وہ فلسفہ صیام یہ ہے, اگر ذہنوں میں بیٹھ جائے میری بات, وہ فلسفہ صیام یہ ہے کہ اے میرے اللہ جب تو منع کر دے تو ہم حلال استعمال نہیں کرتے تو پھر حرام کا استعمال کہاں کریں گے؟ ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. توجہ ہے میرے محترم دوستوں, یہ اطاعت الہی کی منزل ہے, یہ اطاعت الہی کی منزل ہے کہ اس اطاعت کی منزل پر میرے اللہ ہمارا جو کچھ ہے وہ تیرے حکم کے تحت ہے, ہم تیرے حکم پہ عمل کرنے والے ہیں. سو اس خاص وقت میں اپنے آپ کو روک لینا, اپنے آپ کو منع کر لینا, یہ ہے روزہ. نہ کہ وہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں, حرام نہیں ہوئی, وہ اپنی جگہ پہ حلال ہے. وہ کل بھی حلال تھی, وہ آج بھی حلال ہے, لیکن اس خاص وقت کے لیے صرف انہیں کیا کر دیا گیا؟ ممنوع کر دیا گیا. اور آپ نے اپنی مرضی سے حکم ہی تبدیل کر ڈالا, آپ نے اپنی مرضی سے شریعت ہی تبدیل کر ڈالی کہ شریعت میں یہ چیز موجود ہی نہیں ہے. اور پھر خدا کی قسم میں نے کہا نا لفظوں کے ذریعے قرآن مجید. چلو ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو صوم ہے نا, صوم اس سے مراد ممنوع ہونا ہے, منع ہو جانا ہے, رک جانا ہے. مثلا سورہ مریم ہے, جب حضرت عیسیٰ دنیا پہ آ گئے
تو جناب مریم نے کہا میں لوگوں کو جواب کیا دوں گی؟ خدا بندے عالم سے کہا کہ میرے اللہ میں لوگوں کی زبان تو کوئی نہیں روک سکتا، میں لوگوں کو جواب کیا دوں گی؟ خدا بندے عالم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے پاس کوئی آئے اور کچھ پوچھے قولی انی نذرت للرحمن صوما، تو انہیں کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کی طرف سے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ توجہ ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج بولنے سے خود کو منع کر رکھا ہے، بولنے سے خود کو دور رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ بولنا حرام ہے نہیں، لیکن حکم الہی سے اپنے آپ کو بولنے سے دور رکھنا یہ چپ کا روزہ ہے۔ کون رکھ رہا ہے؟ بطول بی بی رکھ رہی ہے، مصطفیٰ بی بی رکھ رہی ہے، طاہرہ بی بی رکھ رہی ہے، ٹھیک؟ تو اس کا مطلب صوم سے مراد کیا ہے؟ پرہیز کرنا، دور رکھنا۔ اب انہوں نے یہاں پر اس آیت کو موضوع بناتے ہوئے، اجازت ہے میں چند باتیں آپ کے سامنے اور گزارش کرتا چلوں، ایک صلوات پڑھیں تاکہ ہر ایک ذہن میں واضح ہو جائے کہ ہر ایک کی بات پہ غور نہیں کرنا۔ جس جاہل کا جہاں جی چاہتا ہے وہ کہنا شروع کر دیتا۔ انہوں نے کہا، اب اس آیت کو موضوع انہوں نے بنایا، یہ ساری باتیں کر کے نا، یہ ساری باتیں جو بھی آپ کے سامنے کی اور پھر ان کی رد آپ کے سامنے پیش کی، انہوں نے کہا آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے، خدا بند عالم جو ارشاد فرمائے کتب علیکم الصیام، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ سیام صوم کی جمع نہیں ہے، صوم یعنی روزہ، انہوں نے کہا یہ سیام صوم کی جمع، سبحان اللہ، لغت کے جاننے کی بھی کیا کہیں، انہوں نے کہا کہ صوم کی جمع اسوام ہے، جس طرح قوم کی جمع اقوام ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی چاہ رہا ہے میں اٹھ کے داد دوں۔ صوم کی جمع اسوام ہے، سیام نہیں ہے۔ میرے محترم دوست، میں نے جس طرح کہا قرآن پہ اگر نظر ہو، انہوں نے کہا کہ صوم کی جمع اسوام ہے، یہ جو سیام ہے یہ صائم کی جمع ہے۔ صائم یعنی روزہ رکھنے والا، روزے دار۔ اس صائم کی جمع کیا ہے؟ سیام ہے، اس لیے آیت کا ترجمہ ہی غلط بنتا ہے کتب علیکم الصیام، ہم پہ تمہارے اوپر روزے رکھنے والے لکھ دیے ہیں، ترجمہ غلط بنتا ہے۔ یہ صائم کی جمع سیام ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ صائم کی جمع صائمین ہے، صائم کی جمع سیام نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید سے آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، صلوات پڑھیں بآواز بلند آل محمد۔ پھر بھی ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد۔ صائم کی جمع صائمین، سورہ مبارک احزاب ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ توجہ ہے اذان محترم، خدا بند عالم ارشاد فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خضوع و خشوع والے مرد اور خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ صائم کی جمع صائمین ہے، سیام نہیں ہے، سیام صوم کی جمع ہے۔ سیام کس کی جمع ہے؟ صوم کی جمع ہے۔ اس لیے خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے ہم نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر صوم لکھ دیا۔ انہوں نے کہا صوم کا ترجمہ ہے صبر۔ صوم کا ترجمہ کیا ہے؟ صبر خود عربی کا لفظ ہے۔ ابھی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والوں کو الگ گنا گیا، روزے رکھنے والوں کو الگ گنا گیا۔ اور صوم کو صبر سے بات کہیں اور نکل جائے گی۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ یہاں لوگوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ ہم کہتے ہیں صبر سے مراد روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزے کے لیے خود قرآن میں صوم کا لفظ ہے۔ پھر اگر یہاں روزہ ہوتا تو خدا ارشاد فرماتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ،
کہ صوم اور صلات سے مدد لو، لیکن خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ میں نے کہا نا خود اپنی مرضی نہیں کرنی، جہاں معصوم سے پوچھا گیا صبر کیا ہے، صلات کیا ہے، انہوں نے فرمایا الصبر جدی محمد والصلاۃ جدی علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ صبر خود قرآن مجید کا لفظ ہے، صوم خود قرآن مجید کا لفظ ہے، اور اب یہاں پر انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یا خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو علی کی ولایت پر ڈٹے رہو۔ یہ ترجمہ توجہ کیجئے گا، یہاں ترجمہ انہوں نے کیا کیا، صوم سے مراد ڈٹ جانا ہے، صبر کرنا ہے، اس لیے مراد یہ ہے علی کی ولایت پر ڈٹے رہو۔ ولایت علی کی آڑ میں دین علی کو ختم کرنے کی کوشش۔ توجہ اذان محترم، میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے ممکن ہے کہ یہاں مراد ہو، لیکن پھر ظاہر قرآن کا انکار کیسے کریں گے آپ؟ آئیے میں آپ کے سامنے یہ ساری آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ بات بڑی واضح ہو جائے۔ میں پریشان تو نہیں ہو رہے میرے محترم دوست؟ ایک بلندر صلوات پڑھیں آل محمد۔ میں نے کہا کوئی ناراض ہوتا ہے تو بلا سے ناراض ہو جائے، میرا کام ہے لوگوں تک حق بیان کرنا اور اس حق کو پہنچا دینا۔ اسی لیے آج دن کو ایک میسج بھی میں نے کہا تھا کہ ضرور احباب تشریف لائیں، کیونکہ میں نے ایک اہم گفتگو اور خاص طور پہ آپ کے علاقے سے تعلق ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں پہ نظر رکھیں کہ دائیں بائیں ہو کیا رہا ہے۔ علمدار بھائی، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، بلکہ چلو وہی لفظ استعمال، ہم نے تم پہ صیام لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے تھے اور فرض کر دیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اگر یہاں پہ مراد ولایت امیر المومنین پر ڈٹ جانا مراد ہے، ولایت امیر المومنین پر ڈٹ جانے کے لیے سورہ عصر ہی کافی ہے، اس کے اوپر میں آپ کے سامنے تقریر کر چکا ہوں کہ جہاں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق کی تبلیغ کرو، وہاں حق کیا ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ میں نے اپنی طرف سے کہا نہیں، محمد کا فرمان بتایا، مصطفیٰ کا فرمان بتایا، اور یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہنے کے بعد پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرو۔ وہاں صبر سے مراد یہ ہے کہ جب علی کی ولایت کو مان لو اور پہنچا دو تو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر اس کے راستے میں آنے والی ہر ایک مشکل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس کے سب سے بڑی مثال میں نے کربلا سے دی تھی کہ کربلا ولایت پہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ آج بھی کربلائی صرف وہ ہے کہ جو علی ولی اللہ کو نہ چھوڑے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں؟ لیکن یہاں سمجھیے کہ اللہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے، اس سے اگلے جو اس صوم کے احکام ہیں، کیا وہ احکام ولایت علی کے ساتھ مل رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں، یہ ولایت علی کو گھٹانے والی بات ہے، یہاں یہ ترجمہ کرنا۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے یہ جو حکم ہے نا کتب علیکم الصیام، ہم نے جو تمہارے لیے صیام لکھے ہیں، ایام معدودات، یہ کچھ گنے ہوئے دنوں کے لیے یہ حکم ہے۔ رمضان کے گنے چنے دن ہے نا 29 یا 30، یہ جو حکم ہے یہ کچھ گنے ہوئے دنوں کے لیے حکم ہے۔ ولایت علی گنے ہوئے دنوں کے لیے ہے یا ساری زندگی کے لیے ہے؟ توجہ، یہ خاص دنوں کے لیے، علی ولی اللہ، یہ خاص دنوں کے لیے یہ حکم ہے۔ ایام معدودات، خاص دنوں کے لیے، اس کے علاوہ سال کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو اب علی کی ولایت خاص دنوں میں صرف ڈٹے رہیں گے اس پہ ہم نہیں، وہ تو زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہے۔ اور پھر یہ جس صیام کا حکم ہے، یہاں کچھ لوگوں کو چھٹی ہے، علی کی ولایت کی چھٹی ماں کی گود کے بچے کو بھی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ماں کی گود کا بچہ نہیں، قبر میں لیٹے ہوئے مردے کو بھی چھٹی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، گود میں آتا ہے
تو ادھر بھی علی ولی اللہ، ادھر بھی علی ولی اللہ، اور قبر میں لٹایا جاتا ہے تو کندھے ہلا ہلا کے ادھر بھی علی ولی اللہ، ادھر بھی علی ولی اللہ۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہ سیام، واہ واہ علی، شاہد کاظمی صاحب، سانس لینے کی چھٹی دور کی بات ہے، وہ سانس حرام ہے جس میں علی نہیں ہے۔ سلامت ہے، توجہ ہے۔ یہ حکم سیام کا خاص دنوں کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا چھٹی فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہے یا جو سفر میں ہے اسے چھٹی ہے، توجہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں اسے پورا کرے۔ دوران مرض اور دوران سفر چھٹی ہے، اس کا مطلب مریض علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، اسے زیادہ کرنا چاہیے، وقت قریب ہے۔ ہاں، مسافر کو زیادہ علی علی کرنا چاہیے، گھر سے باہر ہے مشکل ہو سکتی ہے، علی کا نام ہی حصار ہے، علی کا نام ہی دفاع ہے، تو یہ اس کی تو چھٹی مریض اور مسافر کو ہے ہی نہیں۔ یہاں جس سیام کا ذکر ہے، جس صوم کا ذکر ہے، اس کے لیے مریض اور مسافر کو چھٹی دی جا رہی ہے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر آگے یہ کہا گیا جو نہیں رکھ سکتے وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ، جو نہیں رکھ سکتے وہ مسکین کو فدیے کے طور پہ کھانا کھلائیں۔ علی ولی نہ پڑھا، روکوں کو روٹی کھلا دو، اگر صوم سے مراد ولایت علی ہے۔ کیا ہو گیا، کہاں لوگوں کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ چلیں آگے، پھر جو چاند کی باتیں، اور بس سمیٹوں اپنے بیان کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور فرقان ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر جو شروع میں چاند کا انکار کیا ہے، سنیے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس شہر کو، اس مہینے کو دیکھ لے وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے، یعنی یہ جو صوم ہے اس کا حکم اس مہینے میں ہے۔ اگر صوم سے مراد علی کی ولایت ہے تو اس ولایت کا حکم صرف رمضان میں ہے، اس کا حکم صرف ماہ رمضان میں۔ پھر اس کے بعد وہی ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یریدکم بکم العسر ولتکلموا العدۃ ولا تکبروا، آگے یہ ساری اس کے بارے میں گفتگو خداوند عالم نے روزے کے احکام بیان فرمائے۔ اور پھر توجہ فرمائیے گا، میں صرف اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے یہ آخری آیت پڑھ کے سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو، احل لکم اللیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ہم نے ماہ رمضان کے روزوں میں تمہارے لیے یہ جائز کر دیا کہ تم رات کے وقت اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اور وہ سارا بیان کرتے ہوئے پھر خداوند عالم نے اب یہ بتایا کہ یہ جو صوم میں بتا رہا ہوں، یہ جو صوم جس کا ذکر ہے، فرماتے ہیں وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کھاؤ اور پیو، کھاتے رہو پیتے رہو جب تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور اس صوم کو رات تک تمام کرو۔ اب علی کی ولایت فجر سے عشاء تک ہوتی ہے، توجہ ہے میرے محترم دوست، اس صوم کے تو اس صوم کے تو شروع ہونے اور ختم ہونے کے اوقات بیان کیے گئے، اس کا مہینہ بیان کیا گیا، اس کے اوقات بیان کیے گئے، تو یہاں صوم سے مراد یہی روزہ ہے جو آپ رکھتے ہیں۔ اس شخص کی یہ تحریر لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لابلد ہے دین سے، وہ لابلد ہے قرآن سے، وہ لابلد ہے فرمان معصوم سے۔ پھر خیال رہے جاہلوں کے پیچھے چل کے جاہل نہیں بننا چاہیے۔ خدا کا واسطہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی آڑ میں
حکم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رد نہ کیجیے. حدیث ہمارے سامنے پیش کر دی جاتی ہے. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. جس نے ولایت قائم کر لی اس نے نماز پڑھ دی. یعنی جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا اس کی نماز ہو گئی, اس کے بعد نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے. او خدا کے بندو, یہ فرمان کا ترجمہ یہ ہے من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. ترجمہ یہ ہے جس نے میری ولایت کو قائم کیا بس اسی نے تو ہی نماز کو قائم کیا. علی توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں, نماز بس اسی کی قائم ہوئی جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھو, اس کا مطلب یہ ہے نماز پڑھی انہی کی گئی ہے جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. توجہ ہے اذان محترم کی. ولایت امیر المومنین پہ بحث ہے تو ولایت پڑھنی کہاں ہے؟ وہ پڑھو ہی نہ جس میں ولایت پڑھنی ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. نماز اسی کی جس نے ولایت کو پڑھا ہے. اور جب میرے مولا نے ارشاد فرمایا نا انا صلاۃ المومنین و صیامہم و قیامہم و حجہم و زکاتہم, اس سے مراد یہ ہے کہ ان سارے اعمال کا محور و مرکز ہی میں ہوں. میں نے کہا ہے تو یہ ہے. ہائے ہائے میں نے کہا ہے تو یہ ہے. اگر میں نہ کہتا تو یہ نہ ہوتے. اور اعمال کا کیا کہنے, اعمال ان کے کہنے سے ہیں. اگر یہ نہ کہتے تو ہمارے لیے اعمال نہ ہوتے. ہم تو اس منزل پہ کھڑے ہیں کہ اگر یہ نہ کہتے تو ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں تھا. اس کا ہونا ہمارے لیے ان کے کہنے سے ثابت ہے. اس لیے کیونکہ اعمال کا مرکز و محور یہ ہستی ہیں. یعنی آسان لفظوں میں کہوں, کہنے کا مطلب یہ ہے جس نے میری ولایت کا اقرار کیا اس کی نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے. اور جو میرا منکر ہو گیا نماز بھی منہ پہ ماری جائے گی, روزہ بھی منہ پہ مارا جائے گا. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا را غلط مت استعمال کیجیے. محبت علی کی آڑ میں حکم علی کو مت جھٹلائیے. جو خود نماز ہے, جس نے کہا انا صلاۃ, میں نماز ہوں, وہ خود ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے. توجہ ہے. میری یا تمہاری جنت زیادہ پکی ہے یا وہ جو قسیم النار والجنہ ہے؟ نماز جنت اور جہنم کے لیے مت پڑھو, جنت علی کی وجہ سے مل جائے گی, اس لیے نماز پڑھو کہ علی نے کہا ہے کہ پڑھو. اللہ اکبر. یہ ماہ رمضان گرمیوں کا ماہ رمضان ہے نا, میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں مجھے علی کو گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں, مجھے علی کو, عرب کی گرمی, مجھے علی کو گرمی کے روزے بہت پسند ہیں, اور ہم اس گرمی کے ڈر سے روزہ نہ رکھیں. اذان محترم, یہ علی سے محبت نہیں ہے. بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے. میں نے اس سارے موضوع کو شروع اس لیے کیا تھا کہ جس نے سارا مضمون لکھا تھا نا, اس نے آخر میں لکھا تھا من جانب علی پرست, میں علی پرست ہوں. خیال رہے یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ علی پرستی نہیں, یہ علی سرکشی ہے. یہ میرے مولا سے سرکشی ہے. پرستی کو سرکشی کے معنوں میں مت لے کے جائیں. سرکشی کر رہے ہوں اور کہیں کہ پرستی کر رہے ہیں. ارے علی کی پرستی تو یہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے سورج کو کہے کہ پلٹ آؤ.
تو وہ اپنے رستے بدل کر پلٹ آئے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں؟ ہاں آفتاب کا رستہ ہے، وہ اسی رستے پہ پابند ہے، اس کی منزلیں طے ہیں. لیکن علی نے کہا کہ پلٹ آؤ، تو وہ پلٹ آیا. علی پرستی یہ ہے کہ علی کے کہنے پہ اپنے رستوں کو چھوڑ کے علی کے رستوں پہ چلا جائے، علی کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلا جائے. علی تو خود ان اعمال سے اتنی محبت کر رہے ہوں کہ ضرب بھی لگے تو سجدے میں لگے.